السلام علیکم ناظرین، گرین نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کا اپنا میزبان عثمان اکرم بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے بارے میں، جو تمام اچھی خبریں آئیں ان کے اوپر میں بات کروں گا۔ اس کے بعد جو اسکاٹ موریسن نے ابھی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دی انٹرنیشنل ٹریولنگ کے متعلق، انٹرنیشنل بارڈرز کے متعلق، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا راز جو فاش ہوا، ایک بہت بڑا انکشاف جو کیا گیا آسٹریلیا کی طرف سے، اس کے اوپر میں بات کروں گا، جس کو سننے کے بعد آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ تمام سٹیٹس جو ہیں، جتنی بھی آسٹریلیا کی سٹیٹس ہیں، وہ سیپریٹ کوارنٹائن کو پریفر کر رہی ہیں اور پلانز بنا رہی ہیں سیپریٹ کوارنٹائن کرنے کے۔ جی، سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں اسکاٹ موریسن کے، ابھی جو ریسنٹ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اسکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ آسٹریلیا ول ریمین کلوز ٹو دا ورلڈ انڈیفینیٹلی۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جو پہلے نیوز رپورٹ ہوئی اس میں تھوڑا سا فرق تھا، اور جو اسکاٹ موریسن نے کہا اس میں تھوڑا فرق تھا۔ اسکاٹ موریسن نے کلیم کیا کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا اس چیز کو جو ہے وہ مس رپورٹ کیا گیا اس چیز کو، اور وہ ایگزیکٹلی وہ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ اسکاٹ موریسن نے کہا کہ ابھی بھی آسٹریلیا سپریشن اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہا ہے، یہ ایلیمینیشن اسٹریٹجی کے اوپر کام نہیں کر رہا۔ جب بھی آسٹریلینز واپس آئیں گے تب کووڈ کے کیسز ساتھ لائیں گے، ضرور لائیں گے۔ ایسے کنٹرول نہیں ہو سکتا اس کو، ہم کووڈ کو ایسے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے۔ جب بھی آسٹریلینز واپس آئیں گے دیر ول بی کووڈ کیسز۔ اس کے بعد سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی بھی بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ساری انسرٹینٹیز ہیں، بہت ساری چیزیں کرنے کو ہیں ہمارے پاس، اور ابھی تک جو ہے نا ابھی ایک لانگ سفر ہم نے طے کرنا ہے، اس کے بعد جا کے بارڈرز کے اوپر ایگزیکٹ فیصلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو انہوں نے کلیئر کیا بات، اس میں یہ بھی تیسری بات انہوں نے یہ بھی کی کہ ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے تاکہ آسٹریلیا میں تھرڈ ویو نہ آئے، اور ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے تاکہ ہم ویکسینیشن کے پروگرام کو سکسیزفل بنا سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے چوتھی بات یہ کی کہ ہم ابھی بھی ہم مطلب کنٹینیو رکھیں گے اس بات کو کہ ہم سنیں ہیلتھ ایڈوائزز کو سنیں، اور وہی فیصلے کریں جو کہ ہماری اکانومی کے لیے اور ہماری ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو یہ باتیں انہوں نے کی، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ابھی تک کوئی بھی کنسیڈریبل ایویڈنس نہیں آیا کسی بھی کلینک سے، مطلب کلینیکل ایویڈنس نہیں آیا ابھی کہ ویکسین جو ہے وہ کتنی % ٹرانسمیشن کو روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ فیصلے کرنے بہت کم ہے۔ خیر، یہ باتیں آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوں گی، یہ ایک نارمل سا آرٹیکل ہے، اس کے اوپر زیادہ آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں ویسٹرن آسٹریلیا جو ہے نا، ان کی جو کنسٹرکشن کمپنی ہے، انہوں نے ایک پرپوزل دی ہے، اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کیا ایک پرپوزل۔ اس پرپوزل میں یہ ہے کہ وہ ایک کوارنٹائن سیپریٹ ولیج کوارنٹائن بنانا چاہتے ہیں، اس میں 500 بیڈز ہوں گے، 10 مہینے میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جو ہے یہ سیپریٹ جو بھی ریٹرنرز ہوں گے، ٹریولرز ہوں گے، ان کو وہاں کوارنٹائن کرے گا۔ یہ سیم اسی طرح جس طرح وکٹوریا نے پرپوزل دیا تھا 500 کا نارتھ میلبرن میں، اور یہ اس ایئر کے لاسٹ پہ کمپلیٹ ہونا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے اس پرپوزل کو ویلکم کیا ہے۔ یہ پرپوزل بھی اسی کی طرح کا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میلبرن میں مطلب برانڈ نیو جو رومز ہیں مور دین 2000 وہ ایمٹی پڑے ہوئے ہیں، بالکل بیکاز آف یہ بارڈر کلوزر فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس۔ اچھا، یہ آپ کو اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کیوں ساری اسٹیٹس جو ہیں وہ کوارنٹائن کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کی اگلی بات کروں گا نا جب میں، آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا اس سے۔ اچھا، ایک بہت بڑا انکشاف جو ہوا ہے وہ ہوا ہے جی، جو ویسٹرن سڈنی ایئرپورٹ کے جو چیف ہیں نا، ان کی طرف سے انکشاف ہوا ہے، بہت بڑا انکشاف ہے یہ، اگر ابھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈفرینٹ ٹائپ آف ایئر پیسنجرز ہیں نا، ڈفرینٹ ٹائپ آف ایئر پیسنجرز ول گیٹ بیک ٹو ٹریولنگ آن ریگولر بیسس۔ سمجھ آئی؟ کچھ جو مطلب ٹائپ کے جو پیسنجرز ہیں نا، ان کو ریگولر بیسس پر ٹریولنگ ان کی سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن ایک گروپ ایسا بھی ہوگا جس کو 2023 کے لاسٹ تک بھی ویٹ کرنا پڑے گا، ایک گروپ ایسا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ تیسری بات انہوں نے کہی، سب سے پہلی بات یہ کہی کہ پیسنجر جو ہے نا وہ ریگولر بیسس پہ جانا سٹارٹ ہو جائیں گے، کچھ پیسنجر جلد۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ 2023 تک جو ہے نا وہ کچھ پیسنجرز کو ویٹ بھی کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ چونکہ کووڈ بھی ہے، اس کے باوجود بھی میں ہوپ فل ہوں کہ ویسٹرن آسٹریلیا کا جو ویسٹرن سڈنی کا یہ جو ایئرپورٹ ہے، یہ سب سے بڑا گیٹ وے ہوگا آسٹریلیا کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر سوچا جائے تو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بارڈرز ڈائریکٹلی اوپن نہیں ہوں گے، ابھی بہت ٹائم ہے بارڈرز ڈائریکٹلی اوپن ہونے پہ، ویسے جیسے پینڈیمک سے پہلے تھے۔
اب کیا ہوگا، اب صرف اب یہ سوچنا چھوڑ دیں آپ کے پاس بارڈرز کھلے ہیں سب کے لیے سب چلے جائیں. اب مخصوص کیٹیگریز جائیں گی. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس جائیں گے، ڈپینڈنٹ جائیں گے، جن کی ورکرز کی ڈیمانڈ ہے وہ جائیں گے. اب یہ ذہن بنا لیں آپ لوگ کہ ڈائریکٹلی بارڈرز اوپن نہیں ہوں گے، آہستہ آہستہ کیٹیگریز وائز بارڈرز اوپن ہوں گے. اور اب جو اچھی خبر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ یہی ہے کہ تمام پلانس، ابھی تک کوئی پلان بھی ریجیکٹ نہیں ہوا. 24 مئی لاسٹ ڈیٹ تھی، 24 مئی لاسٹ ڈیٹ تھی وکٹوریہ کے پلان کی. ابھی تک وہ پلان بھی آن ہولڈ ہے. جو نیو ساؤتھ ویل کا پلان تھا وہ بھی آن ہولڈ ہے. اس کے بعد ساؤتھ آسٹریلیا کا جو پلان تھا، تمام پلانس آن ہولڈ تھے. آپ کو پتہ ہے اسکاٹ موریسن کے الفاظ تھے کہ وکٹوریہ چلتا ہے تو آسٹریلیا چلتا ہے. وکٹوریہ کے اوپر تمام اسٹیٹس کی نظریں ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بلانے کے لیے تمام اسٹیٹس کی نظریں وکٹوریہ کے اوپر ہیں کہ وکٹوریہ کا جو پرپوزل ہے وہ ایکسیپٹ ہو، تب جا کے وہ اپنے پرپوزلز لائیں. اور اب سب سے اہم بات، 24 مئی سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پرپوزل ایکسیپٹ ہوا یا ریجیکٹ ہوا. میں آپ کو فوراً بتا دوں گا، اور دعا کریں جتنی ہو سکے کہ وہ پرپوزل ایکسیپٹ ہو تاکہ ہم سب لوگ وہاں جا سکیں.